کام نہیں کر رہا، آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم، وصدق نحن ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک تو طبیعت صبح سے کچھ سازگار نہیں ہے، موضوع کے لیے ذہنی کشمکش بھی ہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد برادرم ابراہیم صاحب سے کچھ گفتگو رہی، تھوڑا سا موڈ بنا۔ میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس کو موضوع سخن بنا کر گفتگو کی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اچانک کوئی عنوان ذہن پر آئے تو موضوع کو تلاش کرنے اور اس موضوع کا حق ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے سرائے صدر کی دولت عطا کریں اور اس آیت پاک پہ کہنے کا موقع عطا کریں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، قولوا قولا سدیدا، جب بھی کہو سچی بات کہو، سیدھی بات کہو، راست بات کہو، یعنی گفتگو گھما پھرا کر نہ کرو، گفتگو لچھے دار نہ کرو، گفتگو زو معنی میں نہ کرو، گفتگو ایسی نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے یا کسی کی دل شکنی کا باعث بنے گفتگو، ایسی گفتگو نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور اس آیت کو آپ بارہا سنتے ہیں، بالخصوص خطبے نکاح میں سنتے ہیں۔ جہاں ایک خطبے میں 5 مرتبہ آپ کو سچائی کا حکم دیا گیا خطبے نکاح میں، اور آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کہو کہ سچی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جن آیات کو چن کر ہماری محفلوں کا ایک خاص وصف بنایا گیا، اس پر ہماری توجہ نہیں، اس کے ترجمے پر توجہ نہیں، اس کی تفسیر پر توجہ نہیں، اس کے معنی پر توجہ نہیں، تو عمل پہ توجہ کیسے ہوگی؟ عمل تو جب ہی ہو سکتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈچ جانتا ہے، فرنچ جانتا ہے، تیلگو جانتا ہے یا انگریزی جانتا ہے،
وہ میری زبان ہی نہیں جانتا تو پھر وہ میری بات کو سمجھے گا کیسے؟ تو ایک تو ہم قرآنی زبان سے واقف نہیں، دوسری بات کبھی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کم از کم اتنا تو سمجھ لیں کیا کہا جا رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ بس ہم اپنے مخصوص لمحات کو مخصوص انداز میں گزار کے چلے جانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے۔ کیا عہد کیا ہے؟ کہ آمنت باللہ ورسولہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، وہ کتبہ ہی، اس کی کتابوں پر ایمان لائے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب صرف کتاب پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ کتاب کے احکام کو سمجھنا بھی ہے اور اپنی زندگی میں اس کے انوار و برکات کو سمجھنا بھی ہے۔ ایمان تو لائے، بلا شبہ تقاضۂ ایمان کی تکمیل تو ہوئی ہے، لیکن قرآن نے جو ہمیں تفکر کی تعلیم دی اس پہ توجہ نہیں ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ قولوا قولا سدیدا، جب بات کرو کہ سیدھی اور سچی بات کرو۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب ہیں کہ کتاب لے کے آئے ہیں، چندے کی بک لے کر آئے، ایک تخیلاتی میں منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ شخص کہتا ہے کہ کچھ چندہ دے دو۔ ہم احسن طریقے سے کہہ سکتے ہیں نا، بھائی معاف کریے ایسے، اور یہ لفظ معاف کریے سائل کو پوری روئے زمین میں صرف مسلمان کے سوا کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ یہ سیٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے دکان پر، یہ بہترین کار میں سفر کر رہا ہے، یہ اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ بہت ہی فاخرانہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی سائل آ جائے، اس کو کچھ دے نہیں سکتا ہے، تو فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت چھڑکو، قرآن بول رہا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیجیے اسے، یہی تو کہتے ہیں نا۔ دولت کے انبار ہیں، عزت و وقار کا تاج آپ کے سر پر ہے، باوجود اس کے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیجیے اسے، یہی کرتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ برخلاف اس کے بعض اشخاص کیا کہتے ہیں؟ سیٹ نہیں ہے۔ ارے آپ سیٹ ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس غلے کے مالک ہیں، آپ اس کاروبار اور تجارت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ نے کیا کہہ دیا کہ سیٹ نہیں ہے؟ معاف کرو، سیٹ نہیں ہے، جاؤ۔ قرآن بول رہا ہے قولوا قولا سدیدا، جب بات کرو کہ راست بات کرو، صحیح بات کرو۔ یہاں تو سیٹ نہیں ہے بتاتا ہے، لیکن کسی کے سامنے اپنی اوقات بتانا ہے تو اگر اتنا ہے تو اتنا کر کے بتاتا۔ یہ گناہیں بے لذت اور الفاظ بے برکت ہیں تو سیٹ نہیں ہے۔ اگر اس موقع پر واقعی اللہ کے فرشتوں کے ذریعے تیری جو گدی ہے سیٹ گیری کی وہ چھین لی جائے تو کیا ہوگا؟
قوم بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا تذکرہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان میں ایک گنجا ہے، سر پر بال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک گنجا ہے جس کے سر پر بال نہیں ہے، دوسرا کوڑ کا مریض ہے، یعنی وائٹ پیچز کا مریض ہے، جسم سے جگہ جگہ سے جلد نکل گئی ہے، اور تیسرا بالکل خلاش ہے، بھکاری ہے۔ ان تینوں کو آزمانے کے لیے اللہ جل مجدہ نے کیا یہ کہ ان لوگوں نے جب دعا کی، گنجا کیا مانگتا ہے؟ بال ہی مانگے گا۔ جب وہ اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کو بہترین بال عطا کیا، بڑا حسن جمال تھا اس کے بالوں کو۔ دیکھیے بعض بچے بالوں کو کتنا سجاتے ہیں، اپنے حسن و جمال کی ایک خاص کیفیت میں بالوں کو سجاتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن بالوں کو ایسا بھی نہ سجائیں کہ مرد کے بال ہیں یا عورت کے بال ہیں، اس میں تمیز نہ ہو سکے، یا بالوں میں ایسی خراش و تراش نہ کرے کہ جو اسلامی تعلیمات کے مغایر ہیں۔ آپ کو حسن و جمال کی، آپ کے اچھے لباس کی، اچھی شکل و صورت کی، پاکیزگی کی اسلام تعلیم دیتا ہے، منع نہیں کرتا، لیکن ہر چیز کی باؤنڈری ہے۔ المختصر یہ کہ وہ موضوع تو نہیں ہے کہ اللہ نے اس گنجے کو بہترین بال عطا کیے، اس کے بالوں کی شہرت اس کے دیکھنے والوں میں بہت زیادہ دل بھاتی، اور لوگ اس کے بالوں کی تعریف کرتے۔ ایسے ہی وہ جو برس کا مریض تھا، اس کے پاس اللہ نے فرشتے کو بھیجا، پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کی نظروں میں حقیر نظر آتا ہوں، لوگ مجھ سے فاصلہ کرتے ہیں، کراہیت محسوس کرتے ہیں، اب میں اپنے بدن پہ اچھی جلد چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس کے حق میں بھی دعا کی، تو فوراً اس کے بدن پر وہ جو کیفیت تھی وہ دور ہوئی کہ اس کی جلد چمکدار، صاف ستھری، پاکیزہ، انتہائی خوشنما شکل و صورت سے وہ مالا مال ہو گیا۔ تیسرے کے پاس جب فرشتہ گیا اور اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ غریب ہوں، محتاج ہوں، مجبور ہوں، پریشان حال ہوں، مجھے دولت چاہیے، لوگوں میں عزت چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو جو حکم دیا تھا کہ تم اس کی دعا پر آمین کہنا، اس نے اس کی دعا پر آمین کہا، تو نتیجتاً اس کو کثیر دولت سے اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال کر دیا۔ اب یہ گنجا، یہ برزی، وائٹ پیچز کا مریض، اور یہ لوگوں کے درمیان میں ایک ایک نوالے کے لیے تڑپنے والا، محتاج، مفلوق الحال، مفلس، اپنی ساری شہرتوں کے پیمانوں کو توڑ دیا ان لوگوں نے،
ان سب کو اللہ نے دولت بھی دی اور ان کی خواہش کے مطابق وہ عزت بھی عطا کی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک امم سابق کے تذکرے میں جب یہ تینوں اپنی شہرت کی منزلوں پہ پہنچ گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے پھر اس فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتہ ایک دن انسانی شکل میں آیا، اس کے پاس آیا جو گنجا تھا، جو لوگوں کی نظروں میں مذاق بن جاتا تھا، لوگ اس کو دیکھ کے اس کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ وہ فرشتہ جب انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور آ کے اس سے عرض کرنے لگا، میرے بھائی مجھے کچھ مدد کر دو، تم شدید مدد کی ضرورت ہے، اللہ نے تم کو ایک گنجے پن سے اور لوگوں کے مذاق کا مرکز بننے سے بچا کر یہ حسین بالوں سے مالا مال کیا، اور تمہاری خوبصورتی کا چرچا پورے شہر میں ہوتا ہے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ چل نکل یہاں سے، میں کب گنجا تھا، میرے تو یہ بال پیدائشی ہیں۔ دیکھا آپ نے، کوئی جان پہچان والا جو میری اوقات کو جانتا ہے نا، کل میں کیا تھا اور آج میرا کوئی خط ناپ دیا تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کرتا ہوں، اس کو اپنی محفل سے بھگانے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی شہرت کو ذلت و بے عزتی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہی تو فطرت انسانی ہے نا۔ اب اس فطرت کے مطابق اس نے اس سائل کو جھڑک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وسیع حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سائل نے کہا کہ کیا تو بھول گیا میں وہی ہوں جو تیرے پاس آیا تھا اور میں نے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے جو اذن و اختیار دیا تھا اس دعا کے سبب میں تجھے یہ جو تیری تمنا تھی گنجے پن سے آزادی کی، اللہ نے اس دعا کے سبب میں تجھے اس گنجے پن کو دور کر کے عزت دی، اور آج تو یہ کہتا ہے کہ بچپن سے تیرے یہ بال ہیں، بچپن سے تیرے پاس یہ دولت ہے، بچپن سے تیرے پاس یہ شہرت ہے، بچپن سے تیرے آباء و اجداد سے تیری یہ عزت ہے، ٹھیک ہے اے اللہ یہ جیسا تھا ویسا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کی زبان سے جیسے ہی وہ لفظ ادا ہوئے گنجے کا حسن اتر گیا اور یہ سابقہ حیت پر آ گیا، دولت کھنچ گئی، سابقہ لوگوں کے مذاق کا مرکز بن گیا۔ اب فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں امم سابق کے قصص میں بہت ہی خاص انداز میں لکھی گئی، میں اس کو تفہیمی انداز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب وہ فرشتہ اس برزی کے پاس پہنچا، یعنی جس کو وائٹ پیچز کا مرض تھا اس کے پاس پہنچا، جا کے اس کو اپنی مجبوری بتایا کہ میں مجبور ہوں، تمہاری حاجت کا محتاج ہوں، تم میری مدد کر دو۔ ایسے اللہ نے تم کو ایسی کیفیت سے بلند کیا ہے کہ تمہارے جسم پر ایک بدنما داغ اور پوری جلد داغدار تھی، اللہ نے
تم کو بہترین جلد عطا کیا، شہرت عطا کی، حسن و جمال کی ایک کیفیت عطا کی، دولت عطا کی، معاشرے میں عزت عطا کی تم کو اس چیز کا واسطہ کہ تم میری مدد کرو۔ اس نے کہا کہ چل نکل یہاں سے۔ ارے یہ تو ماں پیٹ سے میں ایسا حسین ہوں، یہ جو دولت ہے میری، یہ جو شہرت ہے میری، یہ جو عزت ہے میری، یہ جو جسمانی ساخت ہے میری، یہ حسن و جمال جو میرا ہے، وہ تو میرا ماں پیٹ سے ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تو بھول گیا، ایک وقت تھا کہ تو ایسی کیفیت میں تھا اور میں تیرے پاس آیا تھا۔ اللہ نے امتحان کے لیے تیرے پاس مجھے بھیجا تھا، اور جب امتحان کے لیے مجھے بھیجا، میں پوچھا تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو تو یہی بولا تھا کہ مجھے لوگ مذاق کا مرکز بناتے ہیں اور لوگ مجھ سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں، میرے جسم کے جو داغ ہیں اس سے لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں، اور میں اس موقع پہ تجھ سے پوچھا تھا کہ تو چاہتا کیا ہے، تو تو نے کہا تھا کہ بس مجھے اچھی جلد عطا ہو جائے، یہ مرض مجھ سے دور ہو جائے۔ اور فرشتے نے یاد دلایا کہ میں نے تجھے تیرے حق میں دعا کی تھی، تو اسی وقت میں اللہ نے تجھ میں تبدیلی لایا تھی، اور میں اللہ کی جانب سے آیا ہوا ایک فرشتہ ہوں آزمائش کے لیے۔ جیسے میں نے تیرے حق میں دعا کی تھی مقبول ہوئی، ویسی دعائیں ہلاکت کرتا ہوں۔ یہ کانپ گیا اس فرشتہ، اس کے پاس سے نکل کے جاتے جاتے نے کہا کہ تو جیسا تھا ویسا ہو جائے، وہ جیسا تھا وہ ویسا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ وہ تیسرے شخص کے پاس پہنچا جو انتہائی مفلس تھا، زمانے میں کوئی اس کے دو لفظ سننے کے لیے اس کے لوگوں کے پاس کان نہیں تھے، وہ بھوک سے تڑپتا تو کوئی اس کی پیٹ کی آگ نہیں بجھاتا۔ جب فرشتہ اس کے پاس پہنچا اور پہنچ کے اس سے کہا کہ میں امداد کے لیے آیا ہوں تیرے پاس، تو اپنا وہ وقت یاد کر جب ایک ایک نوالے کے لیے محتاج تھا، غریب تھا، اور کسی سے مانگتا تو لوگ تجھے منہ نہیں لگتے، دھتکار دیتے۔ آج میرے اوپر بھی آزمائش کا وقت ہے اور مجھے کچھ عطا کر دے تیری دولت میں سے۔ اللہ نے تجھے عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم، تم جو کہہ رہے ہو حرف بحرف سچ ہے۔ میں ایسے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی ابتر تھا، میں گیا گزرا تھا، وہ تکلیف کا وقت مجھے معلوم ہے۔ تم کو اس دولت میں سے جو لے جانا ہے وہ لے جاؤ، تم اللہ ہی کی راہ میں مانگ رہے ہو اور اللہ ہی نے مجھے دیا ہے۔ ایک وقت ایسی تکلیف کا تھا اور کوئی آ کے اللہ کے بندے نے میرے پاس اس طریقے سے سوال کیا تھا کہ کیا تو کوئی دعا کروانا چاہتا؟ میں اس کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کیا تھا، اس کی زبان سے میرے حق میں کلمات خیر نکلے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا، اس دعا کا نتیجہ ہے کہ یہ تم جہاں تک دیکھتے ہو نا، یہ وادی میں جو دور دور تک یہ جو جانور ہیں وہ میرے ہیں، لیکن وہ میرے رب کی عطا سے ہیں۔ یہ جو کھیت ہیں جہاں تک تمہاری نظریں گزر رہی ہے وہ سب میری ملکیت ہیں، لیکن میرے رب کی عطا سے ہیں۔ میری اوقات تو کچھ نہیں تھی اور میرے رب نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ
میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ تم کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تو جو اس میں سے اللہ کی راہ میں لینا چاہتے ہیں تو لے لو۔ اس فرشتے نے کہا کہ لینے نہیں آیا، مزید دینے آیا۔ تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے تیری نعمتوں کی بقا کے ساتھ، تیری نعمتوں میں اضافہ کے لیے اللہ سے دعا کرنے آیا ہوں۔ دیکھا آپ نے، دکان کی گدی پر بیٹھے ہیں، سیٹ بن کر بیٹھے ہیں، سائل آ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیٹ نہیں ہے بھائی، بازو جاؤ۔ اللہ اکبر، ارے اللہ نے سیٹ بنایا نا، اگر اس میں سے کچھ نہیں دے سکتا تو قولوا قولا سدیدا، سیدھی راست بات کہو۔ اور یہ صرف قوم مسلم کا وصف ہے، کسی قوم کو سن لو آپ، ہم سے اگر کوئی بولتا بھی ہے تو ہم سے جو تہذیب خیرات میں لیا اس خیرات میں سے ہی بولتا ہے، معاف جائے معاف جائے معاف جائے۔ معاف جائی کا لفظ بھی اس کے پاس کراہیت آمیز، اور ایک مسلمان کے پاس سائل کو جب کچھ دے نہیں سکتا ہے تو معاف کیجیے، معاف کریے انتہائی محبت و مودت کے ساتھ۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر صرف اور یہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں، اگر اس میں سے کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو کم از کم قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کہو، سیدھی بات کہو، دل آزاری کی بات نہ کرو۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکو، نہیں معلوم کہ کون کس روپ میں آیا ہے۔ امم سابق میں اگر آزمائش کے لیے کسی کے پاس انسانی شکل میں کوئی فرشتہ نمودار ہوا اور سائل کی حیثیت سے سوال کیا تو کیا میرے اور آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے آزمائش کے لیے؟ لیکن ہم اسلامی جو تہذیب کے اقدار ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھنا تو ہمارے پاس دور دور تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت یہ تھا گھر میں دستر، میری عمر یا میری عمر سے بڑے لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے، گھر میں دستر شام کا بچھا ہی نہیں جاتا کہ جب تک دروازے پر شاہ صاحب آواز نہیں دیتے۔ بعض لوگ میری تائید میں اپنے چہروں کو گھما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سچ ہے، کیونکہ انہوں نے وہ دیکھا ہے۔ اور مغرب کے ساتھ ہی جب کھانا تیار ہو جاتا، اگر سائل آنے میں دیر ہوتی تو میری نانی، دادی، ماں کہتی کیا بات ہے شاہ صاحب کے آنے میں دیر ہوئی ہے۔ سائل کو شاہ صاحب کہا جاتا، بھکاری نہیں کہا جاتا، وہ منگتا نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا یہ جاتا کہ شاہ صاحب آئے ہیں، دروازے پر شاہ صاحب ہیں۔ یہ اخلاق ہمارے اسلاف کے تھے، اور جب ان کو دیتے تو گرم گرم مغرب کے ساتھ ہی 2 نوالے دیتے۔ بلکہ مجھے یاد ہے میری نانی کا یہ خصوصی کردار تھا، کھانے کے ساتھ اگر سالن نہیں دیا جاتا خیرات میں، یا روٹی کے ساتھ سالن نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتی، وہ کہتی کہ نہیں ساتھ میں یہ بھی دے دیں۔ وہ سائلوں کا انداز بھی بڑا عجیب تھا، وہ صرف اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے بھیک مانگتے، ان کے پاس بھیک تجارت نہیں تھی، وہ اللہ پر ایسا توکل کرتے
آج توکل ہمارے یہاں بھی نہیں ہے، فریج میں رکھ دیا جاتا ہے، 4 روز تک رکھ کے کھاتے ہیں۔ پہلے بناؤ، اتنا ہی بناؤ جتنا کھا سکو اور جتنا اس میں سے خیرات کر سکو۔ نہ خیرات کرنے کا مزاج اور نہ ہی کسی کی دلجوئی سے کسی کو کچھ عطا کرنے کا مزاج۔ یہ جو مزاج ہے، نعمتوں کو اللہ کی ہم سے سلب کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے دل جو سخت ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زبان جو بے اثر ہوتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں سے جو برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کا سبب کہ اللہ کو کسی اس کے بندے سے معاذ اللہ دشمنی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کیا ہم سے دشمنی کرتا؟ اس کی کتاب کا پہلا حرف تو، کتاب حکیم کی پہلی آیت تو کھولتے ہی اس کی شان رحیمی اور کریمی کا ذکر کر رہی ہے، اس کے رحیم ہونے اور رحمان ہونے کا ذکر کر رہی ہے۔ وہ پوری کائنات کے لیے جب رحمان ہے تو پھر میرے گھر پر، میرے دستر پر یہ تنگی کیوں؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ تنگی کیوں ہے؟ میرے گھر میں مصیبتوں کے یہ مختلف جھکڑ کیوں چل رہے ہیں؟ یہ پریشانی، آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ سبب کیا ہے اس؟ سبب یہ ہے کہ ہم رحمت خداوندی پر، اس کی کتاب کو تو پڑھ لیے ہیں، اس کے رحیم ہونے، اس کے رحمان ہونے پر ہم کو یقین نہیں، جو کامل یقین ہونا چاہیے۔ ایک وقت وہ تھا ہمارے معاشرے کا، میں پھر بول رہا ہوں کہ جو لوگ میری عمر یا میری عمر سے آس پاس یا اس سے بلند ہے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ گھر میں مہمان آتا تو خوشیوں کے شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ پھوپھی آ گئی ہے، خالہ آ گئی ہیں، مامی آ گئی ہیں، ماموں آ گئے ہیں، تایا آ گئے ہیں۔ اسکول کی چھٹیوں میں کبھی ہم کسی کے مہمان بن کے جاتے، کبھی کوئی ہمارے گھر آتا تو 1-2 نہیں بلکہ پورے بچوں کو لے جاتے، 2-2 دن، 1-1 دن ان کے گھروں میں رہتے اور بڑے ہی مہمانوں کی مہمان نوازی کا اور میزبانی کا فریضہ ادا کیا جاتا۔ حد یہ ہے کہ مہمان گھر آتا تو سائیکل رکشوں میں جب وہ لوگ گھر کے سامنے اترتے، گھر والوں کو اندازہ ہو جاتا کہ آئے ہیں کوئی، چپکے سے اس سائیکل رکشے کا کرایہ دے دیتے جس کے پاس مہمان بن کے جاتے۔ کبھی یہ منظر آپ دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کے بڑے یعنی باپ داداؤں نے یہی کام کیا اپنے مہمان کے ساتھ۔ مہمان آتا تو اس کو کرایہ دے دیتے، گھر پر آتا جس سواری میں آتا اس سواری کا کرایہ دیتے، بلکہ جاتے وقت بھی یہ کوشش کرتے کہ مہمان کی نظروں سے اپنے آپ کو بچائیں اور کرایہ جو ہے مہمان کا خود ادا کر کے جائیں۔ کیا تھا یہ حسن اخلاق تھے ہمارے، ایک خاص مزاج تھا ہماری معاشرت کا۔ آج وہ ہم سے دور ہو گئے۔ مہمان ہمارے یہاں ایک مصیبت بن کے آتا، تو جن کے پاس مہمان مصیبت بن کے آ جائے یا جن کے پاس مہمان ہی نہ آئے تو مصیبتیں نہیں آئی تو اور کیا آئیں گے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں مادیت کے ذریعے ہی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، روحانیت کے وہ اقدار تلاش کرو جو اخلاق کی راہوں میں ہم سے گم ہو گئے،
بچپن کی وہ ادائیں، وہ باتیں آج یاد آتی ہیں، وہ بچپن کے دوست یاد آتے ہیں کہ جن کے ہمارے پڑوسیوں کے ماں باپ اپنے بچوں کو جتنی محبت دیتے، پڑوسی کے بچوں کو اتنی محبت دیتے۔ مجھے یاد ہے ہم سرکاری اسکول میں، شاہ گنج اسکول میں پڑھتے، بچپنا تھا ہمارا۔ میری منجلی بہن سلطانہ اور اس کی ایک سہیلی، عتیق نام تھا اس کے، پڑوس میں گھر تھا ہمارے اسکول کے، اور وہ عتیق کس کی بیٹی تھی؟ مفتی عبدالرحیم صاحب کی صاحبزادی تھی، جامعہ نظامیہ کے مفتی تھے وہ۔ ایسا نورانی چہرہ، ایسا پرجلال ان کا مزاج، اور ایسا فاخرانہ ان کا لباس، ایسا مہذب ان کے گھر کا انداز، ایسی صاف ستھری ان کے گھر میں بچھی ہوئی چادریں، اور پانی کے گھڑوں کے اوپر سفید ململ کے جو ہیں کپڑے۔ اسکول کی جو چھٹی کا وقت ہوتا، وقفے کا وقت ہوتا، دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا، ماں جو توشہ دیتی، مفتی عبدالحمید صاحب کے گھر میں جا کے ہم بیٹھ کے کھاتے، تو مفتی عبدالحمید صاحب کی اہلیہ دستر بچھاتی، اپنے گھر کا خاص سالن جو اس دن پکتا وہ ہمارے سامنے رکھ دیتے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے لیے بھی وہ محبت کا مظاہرہ کرتی۔ اور کبھی جو ہے ہم گھر میں شور کرتے تو مفتی صاحب بولتے کہ بچے شور کر رہے ہیں۔ حضرت کی عمر ایک کافی اچھی منزل پہ تھی، وہ چہرہ یاد ہے مجھے۔ تو حضرت کی اہلیہ یعنی اماں جان کہتی، گھر کے بچے گھر میں شور نہیں کرے تو کیا کریں گے؟ آج ہے پڑوسوں کے بچوں کے ساتھ یہ محبت ہے؟ نہیں، پڑوسی کا بچہ لچھا، میرا بچہ بچہ، کچھ بھی کر کے آئے تیرا بچہ، پڑوسی کے بچے کے ساتھ محبت نہیں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، موضوع بہت دلچسپ ہے، میں ریاکاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کبھی ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے دیوان خانے میں بیٹھ کے کچھ مطالعہ کرتے رہتا ہوں۔ صبح وہ صاحب بھائی ایک موضوع والے تھے، ان کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت کرے ان کی، وہ کبھی آ جاتے، اور کچھ اور موضوع والے یا کچھ پھل لے کے کوئی بستی میں داخل ہوتا۔ میری اوقات تو نہیں ہے، یہ میری حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ کو میں ایک آسان راستہ بتاتا ہوں لوگوں کے دل جیتنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا۔ میں اپنے دیوان خانے میں سے نکلتا، وہ موز کی بنڈی کے پاس جب آ کے ٹھہرتا، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے ٹھہر جاتے، ان کو معلوم ہے یہ بوڑھا ان لوگوں کو کچھ ایک ایک دو دو موز دے دے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ موز والے سے میں کہتا کہ ٹھیک ہے بچوں کو دو دو موز دے دو۔ بچے موز لے کے بھاگتے اپنے گھروں کی طرف، خوش ہوتے رہتے۔ جب پیسے دینے کی بات آتی کہ کیا پیسے ہوئے، 80 روپئے ہوئے، دو ہی درجن ہوئے بس۔ 80 روپئے میں پورے پڑوسیوں کے گھر میں محبت کی ایک ایسی جو ہے سوغات میں نے بھیجا کہ وہاں سے پلٹ کے جو ہے اتنی دعائیں آ جاتی، اور جب میں گھر سے نکلتا تو بچے جو ہے مجھے معیز بھائی السلام علیکم، معیز بھائی السلام علیکم۔ گھر سے جب بھی میں نکلتا ہوں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعاؤں کی میں جو ہے ایک حصار میں نکلتا ہوں۔ کیا خرچ کیا میں نے؟ آپ نے سگریٹ پی کے خرچ کیا ہوگا، آپ نے گٹکا کھا کے خرچ کیا ہوگا، آپ نے جو ہے فضول خرچی کر کے خرچ کیا ہوگا۔ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں سگریٹ کی قیمتی ڈبے خرید سکوں، لیکن میں نے تھوڑا سا خرچ کیا، 1 درجن 2 درجن موز یا کبھی کوئی پھل۔ نتیجہ یہ ہے کہ پورے پڑوسیوں کے دلوں میں محبت اور عزت، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔
دوستو اخلاق کے وہ اقدار حاصل کرو، میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ اخلاق کی وہ جو ہے خوشبو کو، بدن کو تو تم نے عطر سے معطر کر لیا ہے، اچھا ہے، کتنی خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ، لیکن اخلاق سے بھی اپنے وجود کو معطر کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ جو جھاڑو دینے والی خواتین آتی ہیں نا، کسی مذہب کی رہو، کبھی تصور کرو وہ بھی کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے سامنے جھاڑو دے رہی ہے، نکلے گھر کے سامنے تو جھاڑو نہیں دیتی، کچرا نہیں اٹھاتی اور فلاں کرتی، جو منہ کو آیا شروع۔ میرے بھائی احساس کرو نا، وہ کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، مذہب اس کا کچھ بھی رہے، انسان ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں وہ جھاڑو دے رہی، گھر کے سامنے جھاڑو دیتی ہے، چلو کبھی نہیں دی، کبھی نہیں اٹھائی۔ میں ریاکاری کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو کچھ ایک مزاج دینا چاہتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں، کبھی موز لایا، ایک دو چار موز اماں یہ ہے، کیا اوقات ہے، میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا، وہ دو موز اس کی پیشانی پر ہزاروں تشکر کے احساس کے ساتھ وہ قبول کر لیتی، کبھی یہ 10-20 روپئے، اماں یہ پیسے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ آپ کو آتے اور جاتے دیکھتی ہے، محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، عزت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ کیا آپ کی بحیثیت مسلمان یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ معاشرے میں اچھی خوبیوں سے اپنے آپ کو بھی سنوارے، اپنے معاشرے کو بھی سنوارے؟ کبھی ایسا کر کے دیکھ لو، چھوٹا چھوٹا کام، ترکاری نکلتی ہے آپ کے گھر سے، ڈسٹ بین میں جاتی ہے، کتنے میں خرید کے لایا آپ نے، ایک بہتر ٹماٹر آپ نے جو قیمت میں خریدا اس کا ویسٹیج بھی وہی قیمت کا، آپ کریں کیا؟ اس کو بجائے ڈسٹ بین میں ڈالنے کے بستی کی بکریوں کے سامنے ڈال دیں، اجر ملے گا، اللہ راضی ہوگا۔ تیرے رزق کا حصہ تو لیا ہے اور اس کے رزق کا حصہ تو تباہ کیے، برباد کیے بغیر، اس کو جو ہے خراب کیے بغیر اس جانور کے حق میں اگر ڈال دیا ہے تو اس کی بھوک کا خیال کیا، اللہ تیری بھوک کا خیال کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔